میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم بھی رفع اداروں میں کام کرتے ہیں جماعتوں میں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ سے یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان سے پہلے، رجب سے پہلے ہم زکوٰۃ شروع کرتے ہیں اور لوگ زکوٰۃ ہمیں دیتے ہیں، اور زکوٰۃ پورے سال ہمارے پاس بینک میں وہ ہم اس کو چونکہ سیکیور ہوتا ہے تو اس میں وہاں رکھتے ہیں ہم، اور کوئی اس میں سود وغیرہ نہیں لیتے ہیں۔ ایک کرنٹ اکاؤنٹ وہ رہتی ہے جس میں کوئی پروفٹ یا کوئی ہمیں وہ نہیں ملتا ہے۔ آپ سے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ہے کہ ہم اپنے برادری کے جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم علاج معالجہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب وہ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، کیا انہیں میڈیسن دی جاتی ہیں؟ تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم جو بھی مریض ہوتا ہے کسی بھی علاقے کا، وہ شہر کراچی کے اندر کہیں بھی رہتا ہو، اگر وہ ہمارے نمائندوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مستحق اور اس کو ضرورت ہے تو اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹل سے ہمارے یہ طریقہ کار ہوتا ہے، پینل بنے ہوتے ہیں، اس سے پھر وہ ہمارے پاس بل جب اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا بل وہ جماعت کو بھیج دیتے ہیں یا ادارے کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اس کی آپ پیمنٹ کر دیں۔ اچھا، اب آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ کیا ہم مطلب ایسے مریض کو، جو مریض آیا اس کو ہم نے بھیجا، کیا اس کو ہم نے میڈیسن چاہیے تو ہم نے اس کو پرچی پہ سائن کر دیا، اس نے جا کے میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لی، وہ دوائی لے کے گھر چلا گیا اور اپنے علاج کے لیے چلا گیا۔ اب بل جو اس کا آتا ہے مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، ہر مہینے کی 30 تاریخ کو بل ہمارے پاس آ جاتے ہیں، انوائسز آ جاتی ہیں، اور ہمارا جو دفتر ہے وہ اس کو طریقہ کار کے مطابق اس کی پیمنٹ کرتا ہے چیک کے ذریعے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ ہم اس کو مالک ہی بنا دیتے ہیں جو پیشنٹ ہوتا ہے، اور بلکہ اسے حلفیہ بنواتے ہیں کہ بھئی میں مریض ہوں، میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے علاج کے لیے بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور پھر میرے بھی آپ پر زکوٰۃ لینے کے بعد آپ اس پیسے کو آپ دوسرے مریضوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا ہم شرعی نقطہ نظر سے کرنے کے بعد سارا کرتے ہیں۔ آپ اس کی تھوڑی سی ہمیں اور جی بریفنگ جی کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک اعتراض آیا تھا کہ جی جو دوائیاں آپ دکان سے دیتے ہیں یا پرچی دیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ آپ ایک مہینے کے بعد دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی بلکہ ادھار ہو گیا، ادھار زکوٰۃ میں ادھار نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی سی کلیئرفکیشن آپ کر دیں۔ میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے نظام جو آپ نے تفصیلات بیان کی، نظام پھیل گیا نا، یہ سمپل نظام نہیں ہے۔ سمپل نظام یہ تھا کہ مستحق کو زکوٰۃ نکالنے والا جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ڈائریکٹ دے دیتا۔ اب اس نظام میں کیا ہوا کہ برادری نے کلیکشن کی، تو برادری جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے کی وکیل اور نمائندہ بنی، ہم آپ کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور زکوٰۃ نکالنے والے نے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ جو میرا آخری دن آئے گا سال کا، میں اس دن زکوٰۃ نکالوں گا۔ زیادہ زیادہ وہ 15 دن پہلے نکال دے گا، مہینہ پہلے نکال دے گا۔ آپ نے جب اس سے رقم لے کر اکاؤنٹ میں ڈال دی اور وہ 6 مہینے بعد خرچ ہوئی، اس کی زکوٰۃ فوری طور پر ادا ہونا نہیں پایا گیا۔ یہ ایک غلطی واقع ہوئی۔ پھر جو آپ نے پوری صورت بیان کی ہے ہاسپٹل کے حوالے سے، تو یہاں بہت سارے آپریشنل غلطیاں بھی آتی ہیں۔ ہم نے کارڈیو ہاسپٹل کے لیے ایک پورا طریقہ کار ڈیزائن کیا تھا، اس کے سی ایف او ہمارے پاس آئے تھے کہ بھئی زکوٰۃ کے مستحق لوگ آتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ تو وہ طریقہ کار آپ ہماری ٹیم سے میٹنگ کر کے کسی دن فضائے مدینہ تشریف لائے، تو جو بھی مینجمنٹ ہے وہ سارے ڈاکومنٹ ہم آپ کو دے دیں گے، پر ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس طریقے کے مطابق آپ زکوٰۃ کے مریض کو لے کے چلیں۔ لیکن وہ طریقہ بھی اس وقت کام دے گا کہ جب کسی نے زکوٰۃ نکالنی ہے اور سیم ڈے پر زکوٰۃ جا رہی ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زکوٰۃ آتی جائے، ٹرسٹ ہوگا آپ کا، تو پہلے آپ مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دیں، اور وہ مستحق زکوٰۃ آپ کے ٹرسٹ کو مالک بنا دے کہ یہ آپ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں میں خرچ کریں۔ اب یہ جو رقم ہے یہ رقم ہو گئی چندہ، اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اپنے وقت پر، تاخیر بھی نہیں پائی گئی۔ اب اس چندہ ہونے میں کوئی بھول چوک بھی پائی جائے گی، مثال کے طور پر تاخیر کا ایشو نہیں رہا، تفتیش تو آپ کریں گے، یہ رقم بھی وہیں دینی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے،
لیکن کہیں کوئی غلطی بھی پائی گئی تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ضائع نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، ایک المیہ یہ ہے کہ غلط طریقہ شان و شوکت کے ساتھ اپنایا جائے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ غلطی سے بچنے کے لیے ہم طریقہ بتاتے ہیں، سود کے معاملے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں، وہاں لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صدقے کے گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ حضور علیہ السلام پر صدقہ حرام تھا، تو آپ نے فرمایا جو تجھے دیا گیا وہ صدقہ تھا، اور جو تو مجھے دے گی وہ تحفہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شریف فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اس کی بھی احتیاطیں ہیں، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ پتہ چلا آپ نے اس کو رقم دی، ابھی وہ آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی، اس کو اور رقم تو دے ہی نہیں سکتے، اس میں بھی کیا احتیاطیں کرنی ہیں، یہ بھی پورا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن اس طریقہ کار سے بہت سارے جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور رفاعی اداروں کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔